لالے صحرا، یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی۔ بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالے صحرائی۔ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و قمر ورنہ، تو شعلہ سینائی میں شعلہ سینائی۔ تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی۔ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی۔ اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی سرمستی و رعنائی۔ تشریح: لالے صحرا، گنبد مینائی یعنی آسمان، عالم تنہائی اکیلے رہنے کا جہان، دشت کی پہنائی جنگل کی وسعت، لالے صحرائی صحرا کا پھول۔ یہ گنبد مینائی یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی۔ یعنی صحرا کی وسعت اور فراخی جس پر نیلگون آسمان کا گنبد، اس ماحول میں اے لالۂ صحرا تیری موجودگی حیران کن ہے، جبکہ میرے لیے تو یہ سب کچھ خوفزدہ کرنے کا سبب ہے۔ عملی سطح پر یہ کیفیت تو ترک دنیا کے عمل کی مظہر ہے، جبکہ میرے نزدیک زندگی ترک دنیا نہیں بلکہ اس میں موجود رہ کر اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے عملی جد و جہد کا نام ہے۔ بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی۔ یعنی ہر چند کے اپنی بے عملی کے سبب ایک ایسے مسافر کی مانند ہوں جو کہ گم کردہ راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور تیرا وجود بھی مجھے کچھ اپنے سے ملتا جلتا محسوس ہوتا ہے۔ میری طرح تو نے بھی کبھی سوچا کہ تیری منزل کون سی ہے، جبکہ تو نے تو خود کو صحرا و بیاباں تک محدود کر لیا ہے۔ اس ماحول میں آخر تیرے حسن کا قدردان کون ہے؟ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و قمر ورنہ، تو شعلہ سینائی میں شعلہ سینائی۔ یہ کلمیہ ہے کہ دنیا کے پہاڑ اور اس کے دامن اب پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جیسی بلند پایہ ہستیوں کی آماجگاہ نہیں رہے، ورنہ میرے سینے میں بھی وہی شعلہ موجود ہے، اور تیرے سینے میں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر نظر آیا تھا اور جس کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی کہ تیری طرح مجھ میں بھی وہ خصوصیات موجود ہیں جو حسن حقیقی کی آئینہ دار ہیں، لیکن ہوا یوں کہ ان کا ادراک رکھنے والے لوگ ناپید ہو چکے ہیں۔ پیدائی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یکتائی تنہا ہونا۔ تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی۔ یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ اے لالۂ صحرا تو شاخ کی کوکھ سے کیوں برآمد ہوا اور میں عدم سے وجود میں کیوں آیا؟ تو اس کا جواب بھی شاید مشکل نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر شے میں نمود و نمائش کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہی جذبہ تیری تخلیق کا سبب بنا اور یہی جذبہ میری تخلیق کا۔ دونوں کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں
آ کر اپنے اپنے مقام سے ذاتی انفرادیت اور خودنمائی کا اظہار کیا جائے۔ غواص محبت، محبت میں غوطہ لگانے والا، یعنی عشق و محبت کی راہیں اس قدر کٹھن ہیں کہ ان سے خدا کی مدد کے بغیر عاشق عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس راہ کا ایک ایک مرحلہ پورے بیابان خارزار سے گزرنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں دلی مقصد کا حصول انتہائی مشکلات کا حامل ہے۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ یعنی عملی جدوجہد کے ذریعے بے شک ہر شخص اپنی منزل پا لیتا ہے، لیکن کچھ بدقسمت افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام تر عملی جدوجہد اور اس کے علاوہ ہر طرح کی مشکلات سے گزرنے کے باوجود وہ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔ فطرت بھی ایسے لوگوں کی ناکامی پر کسی نہ کسی انداز میں اظہار افسوس کیے بغیر نہیں رہتی، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اس کی محنت اور جدوجہد کا پھل کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتا ہے۔ گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی۔ یعنی کائنات میں اگر کوئی فرد سرگرم عمل ہے تو وہ محض انسان ہے، جو دنیاوی سطح پر تہذیب و تمدن اور معاشرے کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے، ورنہ سورج اور ستارے ہر چند کے تاریکی میں جلوہ آرا ہوتے ہیں اور دنیا کو منور کرنے کے لیے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی حیثیت محض تماشائی کسی ہے۔ سارا زمام کار تو انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ اے باد بیابانی، مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رانائی۔ باد بیابانی یعنی جنگلی ہوا، دل سوزی دل جلانا، سرمستی مست رہنا، رانائی خوبصورت ہونا۔ کاش مجھے بھی اپنے رب ذوالجلال ان کیفیتوں سے نواز دے جو اس نے صحرا کی ہواؤں کو بخشی ہیں کہ تنہائی کے سناٹے میں جاری و ساری رہتی ہیں۔ ایک طرف سکون اور دوسری جانب سرمستی اور رانائی سے ان کا وجود عبارت ہے۔ میں بھی انہی کیفیات میں زندگی گزارنے کا خواہاں ہوں۔